پہ ہم دوسرا موقع بھی لیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, اور اس پہ اگلے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. آپ آ جائیے ذرا, یہ جو چیمپئنز آف لیجنڈز ہیں انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں, اس میں شاہد افریدی ہیں, مصباح ہیں, یونس ہیں, کامران اکمل ہیں, سہیل تنویر ہیں, عامر یامین ہیں, اور جس کے نام میں بھول رہا ہوں وہ بھی ہیں. تو زبردست ہے. اور انڈیا پاکستان کے پلیئر وہاں تو کھیل رہے ہیں, انڈیا کے بڑے اسٹار بالی ووڈ کے وہ آئے, ان سب سے ملے, تو وہاں پہ صحیح ہے اور کہیں پہ غلط ہے. یہ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کرکٹ تو سب کھیلنا چاہتے ہیں بالکل, لیکن اگر دونوں طرف سے اتنی سختیاں تھیں, دونوں سائڈ کے پلیئر سے اگر اتنی سختیاں, اتنے سخت الفاظ یوز کیے جا رہے تھے, تو پھر کیسے کھیل رہے ہیں دونوں ایک ساتھ؟ تو پھر نہیں کھیلنا چاہیے دونوں کو. نہیں, پاکستان نے تو کبھی منع نہیں کیا کھیلنے سے. مطلب یعنی بات تو ہوتی ہے نا, سوشل میڈیا کے تھرو سختی میں کی چیزیں تو چلتی رہی ہے نا, تو پھر کیوں آپس میں کھیل رہے ہیں؟ پاکستان نے کرکٹ کھیلنے سے کبھی منع نہیں. میں اسی طرف ہی آنے لگا تھا. انڈیا نے منع کیا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کرکٹ کھیلنے سے منع نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی کرکٹ کھیلو جو مرضی ہے. ہماری طرف سے سخت جواب اس وجہ سے دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے کرکٹرز غلط باتیں کرتے ہیں, اسی لیے ہمارے کرکٹرز کی طرف سے سخت جواب دیے جاتے ہیں. لیکن کرکٹ کا ہم نے کبھی نہیں منع کیا. اب اگر وہ کھیل رہے ہیں تو پھر ان کو شکل دکھانے کے لیے ان کے پاس کیا ہے, وہ تو کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. اسی طریقے سے وہ ایشیا کپ بھی کھیلیں گے, اسی طریقے سے وہ T20 ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے, سب وہ کھیلیں گے. ایک چیز اس میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے لڑکے جاتے ہیں کھیلنے. اب لاسٹ ایئر بھی ہوا, اس سال بھی ہوا. آپ نے دوسری ٹیمز میں دیکھا کہ لاسٹ ایئر دوسری ٹیم جتنی بھی تھی ان میں جو پہلا سیزن ہوا اس میں ڈفرینٹ لڑکے تھے, اس سیزن میں ڈفرینٹ لڑکے ہیں. ہمارے یہ 8-10 لڑکے جو ہیں جو پاکستان ٹیم میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے, چاہے T20 کا فارمیٹ ہو چاہے ون ڈے کا ہو, یہ جس دن سے یہ 40+ کی لیگیں سٹارٹ ہوئی ہیں, یہ سارے 8-10 لڑکے دوست یار جتنے بھی جا کے کھیلتے ہیں سارے, کوئی نہیں آتا ان کے علاوہ, کوئی لیگیں نہیں کھیلتا. کیا کسی اور کا حق نہیں ہے؟ یہی سارے جا کے ٹیپ بال بھی کھیل رہے ہیں, یہی ہر سوائے یونس خان واحد. یونس خان آپ خود دیکھیں گے زیادہ تر ہر لیگ میں وہ بندہ نظر نہیں آتا ہے, باقی 8-10 جو وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں. بھائی اگر یہ ابھی جو لیجنڈ لیگ ہو رہی ہے تو کیا اس میں فرسٹ کلاس پلیئر الاؤ نہیں ہے؟ ان کے 1-2 لوگ اور بھی ہیں جو وہ تو ابھی انفٹ ہے, جو دوست یار اگر وہ نہ انفٹ ہوتے وہ بھی مستقل ہوتے ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ. تو بھائی میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اپرچونٹی ملی بھی ہے تو کیوں نہیں فرسٹ کلاس پلیئر ایسے لے جاؤ جو مستحق ہیں, جن کے پاس بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ان کو لے جاؤ نا یار. تو آپ بھی تو جا رہے اگر آپ اتنی باتیں کر رہے, دیکھیں آپ بھی تو جا رہے تھے پچھلے سال. دیکھیں میں پچھلے سال جا رہا تھا, وہ جا نہیں رہا تھا, وہ تو ڈرامہ کیا تھا میرے ساتھ. وہ مجھے آئی تھنک بیوقوف بنانے کی کوشش ہو رہی تھی. مجھے بولا تھا لے کے جائیں گے. مطلب یعنی اس ٹائم میں نے مجھ سے ویزا اپلائی کروایا گیا جب ٹورنامنٹ سٹارٹ ہونے میں 4 سے 5 دن تھے. اگر آپ کسی کو لے کے جاتے ہیں نا تو آپ کسی کا ویزا 4-5 دن پہلے اپلائی نہیں کراتے. وہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے, اور میں بچہ نہیں ہوں یار, میں بھی اچھی خاصی میری ایج ہو گئی ہے. صرف یہ چیزیں اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ اس کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول رکھو میڈیا کے حساب سے کہ یہ پیچھے نہ پڑا رہے, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. میں بچہ نہیں ہوں یار, میں چیزیں دیکھتا ہوں, میں برداشت کرتا ہوں. اس کے بعد جب میرے برداشت سے باہر چیزیں ہوتی ہیں نا تو میں کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ بھائی, آپ چلیں اپنا کام کریں آپ لوگ, اور میں اپنا کام کرتا ہوں. یہ جو سیکنڈ سیزن ہوا اس میں بھی مجھے افسوس ہوا یار. آپ ایسے لڑکوں کو لے کے جاؤ نا جن کو ضرورت ہے پیسوں کی. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ویسے تو سارے ٹی وی بیٹھ کے میرٹ کی بات کرتے ہیں. اب یہ جتنے بھی 8-10 دوست گئے ہوئے سارے, ٹھیک ہے, یہ پاکستان میں جو لیگ ہوتی ہے یہ ان سب میں کوچز لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو نئے لوگ نہیں نظر آئیں گے, یہی نظر آئیں گے سارے. کون کوچ ہر جگہ نظر آتے ہیں, لگے ہوئے کوچ ہر جگہ نظر آتے ہیں. شاہد افریدی کوچنگ نہیں کر رہے, یونس کوچنگ نہیں کر رہے بھائی. کبھی سندھ پریمیئر لیگ ہو جائے, پنجاب پریمیئر لیگ ہو جائے, فلانا لیگ ہو جائے, ہر لیگ میں یہی 2-4-6 آپ کو نظر آتے ہیں, نہیں نظر آتے. میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ اتنی جان پہچان ہے تو کیوں نہیں آپ ایسے لڑکوں کو آگے کرتے یار, کہ چلو یار یہ لڑکے ایسے, یہ ضرورت مند ہے, ان کو ساتھ لے کے چلو. 60 سال کے بھی ہو جائیں گے نا یہ لوگ, 70 سال کے بھی ہو جائیں گے, 50 کے بھی ہو جائیں گے, جب تک لیگیں چلتی رہیں گی یہی جائیں گے, یہ کسی کو آگے نہیں آنے دیں گے. بھائی صاحب کا موقف ہے, بہت لمبی انہوں نے اس پر تقریر کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے سال کا ان کے دل میں ابھی تک بات ہے. نہیں, آپ کو لے کر نہیں گئے. دیکھیں بات سنیں, دیکھیں بات سنیں, یہ بات نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی 1-2 دفعہ مجھے اسی طرح ہی بولا. میں صحیح بات, سن لے میری بات, سن لے میری بات. میرے دل میں آپ نے گوتم گمبھیر کے ٹائم میں بھی یہی بات بولی, ٹھیک ہے. دیکھو جو بندہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے نا اس کو میں یہاں بیٹھ کے بتا دوں میں بیوقوف نہیں ہوں,
ٹھیک ہے. اور اگر تم لوگوں کی باتوں میں آتا ہوں میں تو یہ مت سمجھو میں بے وقوف ہوں, میں تھوڑے دن کے لیے دیکھتا ہوں صرف, ٹھیک ہے, کہ آپ کی طرف سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور میری طرف سے کیا کچھ ہو رہا ہے, صحیح ہے نا. تو زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا جو ٹائم ہوتا ہے وہ گزر جاتا, میں اس پہ پھر زیادہ بات نہیں کرتا, میں صرف لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ ان کا بھی خیال کرو. چلو اب آخری بات ہم کرنے جا رہے ہیں, ایشیا کپ جو ہونے جا رہا ہے اسی سال, اس کا اب انڈیا کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں کہ ہاں جی کھیلے گا انڈیا اور یو اے ای میں ہوگا, اور 7 سپٹمبر کو میچ ہوگا, اور اس کے علاوہ سپر 4 یا سپر 6 کے میچز ہوں گے. تو بھائی آپ آ گئے نا, وہیں پر آ گئے نا, منہ کی کھانی پڑی نا. ہاں یہی تو بات, منہ کی کھانی پڑی نا. ہم تھوڑے دن پہلے کیا بیٹھ کے یہاں بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو کھیلنا پڑے گا, یہ بائیلیٹر سیریز نہیں ہے جی, آپ کو کھیلنا پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ کے میچز ہی ٹیلی وائز نہیں ہوں گے بھائی. ہاں اگر آپ آپس میں کھیلیں گے نہیں, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ دونوں کے میچز سے پیسہ آئے گا. پھر دونوں کے میچز سے پیسہ آئے گا. دیکھیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جب آپ سے ہمارا میچ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہے, ہم سے آپ کا میچ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہے. تو پھر یہ چیزیں سمجھیں کہ یہ اوپر سب ڈرامہ لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کرکٹ کی باری جب آتی ہے سب ایک ساتھ ہو جائے گا. اور یہ بھی میں نے سنا کہ ایشیا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. یار میرا صرف ایک بی سی سی آئی کو اور انڈین گورنمنٹ کو میرا یہ سوال ہے ان سے کہ آپ یہ بیٹھ کے سوشل میڈیا میں ہر وقت کہتے رہتے ہیں ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی, ان کے ساتھ نہیں کھیلنی, بائیلیٹر سیریز کی بات کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ نہیں کھیلنی. تو کیا آئی سی سی کے ٹورنامنٹ میں, کیا ایشیا کپ میں آپ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں؟ کرکٹ ہی کھیلتے ہیں نا. تو کیوں کھیلتے ہیں پھر؟ جب آپ اتنے زور سے بولتے ہیں ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی, تو وہاں بھی مت کھیلا کرو نا. وہاں کیوں سیدھے ہو جاتے ہو؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ آتا ہے. اب سن لیں اس کا میں ایک اور چیز بڑے کام کی بتا دیتا ہوں آپ کو, کسی نے آج دن تک بولی بھی نہیں ہوگی بات. آئی سی سی کے ٹورنامنٹ میں جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے نا, تو وہ ان دونوں کو بھی پیسے جاتے ہیں اور آئی سی سی کا پیسہ بھی بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بائیلیٹر سیریز کیوں نہیں کھیلتا انڈیا پاکستان سے؟ کیونکہ جب پاکستان اور انڈیا صرف کھیلے گا اور کوئی تیسری ٹیم کچھ بھی نہیں ہوگی, سب پیسہ ان کے پاس آنا جانا ہے, تو ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ بھی اوپر آتا چلا جائے گا فائنینشلی. یہ اس وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتے. اگر ان کو کرکٹ کا مسئلہ ہوتا نا یا ٹیموں کا مسئلہ ہوتا, یہ ایونٹ بھی نہیں کھیلتے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ چلیں ٹھیک ہے, آج کے پروگرام میں بس ختم ہم کر رہے ہیں. جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, تو بھائی اس وقت اے سی سی ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو صدر ہیں ان کا نام ہے محسن نقوی, اور پچھلا ایشیا کپ مجھے یاد ہے کہ اس کا شیڈول کا اعلان کرنے کے لیے پاکستان نے ایک تقریب سجائی تھی لاہور میں, اور اس کا اعلان کر دیا جے شاہ نے پہلے. اگر انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہم آئے تھے, ہمیں اتنی مار لگی تھی اسپنرز کے اوپر, تو کیا وہاں پہ وہ اتنی آسانی سے مار کھا لیں گے؟ کچھ تو کام کیا ہوگا نا, یا کچھ کام نہیں کیا ہوگا. بنگلہ دیش کی تو پرفارمنس اتنی اچھی رہی بھی نہیں, وہ یو اے ای سے ہار کے آئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن T20 کرکٹ میں پھر بھی ٹیمز بہتر ایک جیسی ہو جاتی ہیں. پاکستان اور اس میں کون سا کوئی اتنا, آپ کے پاس بھی یہ اسکواڈ, اگر یہی اسکواڈ ہے یہی جائے گا, ظاہر سی بات ہے. نسیم شاہ نہیں ہے اس میں آپ کا, اور یہ محمد وسیم بھی نہیں ہے, تو یہ بھائی مجھے ایک بات بتائیں نا, ہم یہ اس کا کیا نام ہے, ہم میر حمزہ کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ ہم سلمان ارشاد کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ کیا یہ 2 بولر اچھے نہیں ہیں؟ سلمان ارشاد کہیں نظر نہیں آ رہا کرکٹ میں. نہیں, اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کیونکہ وہ کسی اور فرنچائز میں چلا گیا. اگر سیم فرنچائز میں ہوتا تو آ جاتا اس کا نام ٹیم میں. یار یہ کیا بات ہے؟ میں آپ سے بات, اب آپ مجھ سے سوال نہیں کرنے لگ جانا نا. میں تو کروں گا سوال بھائی, ساری فرنچائز برابر ہے, ایک فرنچائز کا اصول زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ یار نظر آتا ہے مجھے کہ اس طرف کے زیادہ لڑکے آ جاتے ہیں ٹیم میں. نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو کوچ بھی, کپتان بھی, وائس کپتان بھی, دیکھیں بات سنیں, اور بیٹنگ کوچ بھی, وہ تو سارے ایک الگ فرنچائز ہیں. مسئلہ پتہ ہے, طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنا اوپینین تو ہوتا ہے, ہر انسان اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, ہو سکتا ہے دوسرے صحیح ہوں, دوسرے غلط ہو, یا میں صحیح ہوں, ٹھیک ہے, یا میری ماحول کے حساب سے, سسٹم کے حساب سے میری باتیں صحیح ہیں, یا دوسروں کی ٹھیک ہے. یہ نا الزام ہے. نہیں الزام تو میں نہیں لگا رہا, کہنا یہ چاہ رہے ہیں. میں الزام دیکھیں بات سنیں, میں الزام اس وقت لگاؤں گا میں کسی کا اسٹیٹ اوے ہو کے نام لوں, ٹھیک ہے. میں نے یہ بولا کہ مجھے ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ کچھ جگہوں سے شاید لڑکے زیادہ آ جاتے ہیں, مجھے یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں.
یہ میری اپنی سوچ ہے یا میں جو دیکھ رہا ہوں. اب مجھے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ بھائی آپ کیوں بول رہے ہیں, بھائی میری اپنی سوچ ہے, میری اپنی نظر ہے, میں جس حساب سے بولوں گا. تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میر حمزہ اور سلمان ارشاد کو بھی موقع ملنا چاہیے. وہ بھی کافی عرصے سے PSL کھیل رہے ہیں, وہ بھی کافی عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں. سلمان ارشاد تو نہیں کھیل رہا, وہ تو مطلب اس سیزن میں تو کہیں نظر نہیں آیا. کیوں بھائی؟ سلمان ارشاد جو پہلے لاہور قلندرز سے کھیلا تھا, ہاں اس کی بات ہو رہی ہے نا. پھر کراچی کنگز میں بھی آیا, وہ تو کھیلے نہیں ہے کیا؟ کھیلے ہیں لیکن اب تو آف ہے نا. وہ اس سیزن میں جو نہیں تھا, اس کا مطلب پورا وہ ایک سال کرکٹ. دیکھیں ہر سیزن وہ بہت اچھی پرفارمنس دیتے. میر حمزہ بھی بہت اچھی پرفارمنس دیتے. میر حمزہ کو کوئی اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. میر حمزہ کی طرف اگر ہم لیفٹ آرم اسپنر اور لیفٹ آرم فاسٹ بولر نہیں ہے ہمارے پاس, کیا نام ہے اس کا, شاہین افریدی کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے ابھی ریسٹ دینا ہے, تو پھر آپ کے پاس میر حمزہ ہے نا, آپ کیوں نہیں اس کو چانس دیتے؟ بالکل ٹھیک ہے, اور لڑکے آ جاتے ہیں, ان کو آپ سب سے پہلے موقع دیتے, تو سب کو موقع دیں. جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکے کافی ٹائم سے موقع دیں, موقع دینے والے تو مائک ہیسن صاحب ہیں جو کوچ بھی ہیں, اور سلیکشن کمیٹی میں بھی ان کا رول ہے. وہ ملک سے باہر ہیں, اپنے ملک میں ہیں, وہ واپس آ جائیں گے. اور خبر کے مطابق 8 جولائی سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کیمپ لگے گا, یعنی کہ 2 دن کے بعد. تو مائک ہیسن آ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, پھر وہ ٹیم بنا لیں گے. ابھی 1 اور 2 روز کے بعد ٹیم بھی اناؤنس ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے, اب ٹور جو ہے بالکل نزدیک ہے. اور مجھے نہیں سمجھ, مائک ہیسن کتنے ٹائم کے لیے گئے تھے بھائی؟ نہیں, مجھے درخواست دے کرنے گئے بھائی. وہ یہ کیا بات ہے, کتنے دن کے لیے گئے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نئے سوال مجھ سے نہ کیا کرو. میرا کہنے کا نہیں, آپ ہوسٹ ہیں نا شاید, آپ میں سوال اس وجہ سے کرتا ہوں نا یار, آپ کو انسائٹ کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا. انسائٹ ایک الگ, انسائٹ تو ہر آدمی دے رہا ہے بھائی. سن تو لیں, سوشل میڈیا کھول کے دیکھو, ہر آدمی اب انسائٹ. سارے کام میں تو نہیں کر سکتا نا, بات بھی کروں, انسائٹ بھی میں رکھوں. انسائٹ رکھیں, لیکن ٹھیک ہے نا. بات یہ میرا آج صبح آپ کی کریکشن میں نے نہیں کی, آپ نے مجھے بولا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں پتا کرو. کن دونوں کے بارے میں؟ 2 بالرز ہیں, شاداب کے بارے میں, نسیم کے بارے میں. میں نے آپ سے پوچھا نا, میں نے آپ سے بولا میں نے پتا کرو ان کو, کیونکہ آپ نے پتا کیا نا. پتا کیا نا. سوشل میڈیا پر بالکل دھیان نہیں دیتا میں. سوشل میڈیا میں جو آ رہا ہے, جو بول رہا ہے, اس کا کام نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کی باتوں کو کوئی دھیان نہیں دے گا. میں سوشل میڈیا کا آدمی نہیں ہوں بھائی. آپ سوشل میڈیا آدمی نہیں ہیں؟ نا, سوشل میڈیا تو اب آیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ مطلب اپنی اتنی وہ چیزیں لگاتے رہتے, کیا سوشل میڈیا لگا دیا, وہ سائڈ پہ کام کر دیا تو کر دیا. آپ بولتے میں برائن لا رہا ہوں اپنی فیلڈ کا, تو اپنی فیلڈ کا آیا, میں ہوں برائن لارا اپنی فیلڈ کا, اس میں کیا شک ہے؟ پھر یہ 22 سال کام کیا برائن لارا, یہ تو آپ نے سوشل میڈیا میں بھی ڈال دیا یار. چلیں خیر, اس بات کو ہٹائیں. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مائک ہیسن سے کیا تکلیف ہے؟ نہیں, تکلیف پریشانی تکلیف نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی آئے, تھوڑا سا ٹائم دیں. 8 کو آ رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے لیٹ ہے, پہلے ہونا چاہیے. تھوڑا سا کام کریں لڑکوں کے ساتھ, جتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں, جتنی زیادہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, جتنا پلیئرز کے ساتھ آپ کا کمبینیشن اچھا بنتا ہے. مائنڈ آپ سمجھتے ہیں نا بالکل کہ انسان کون سا پلیئر کیسا ہے, ٹھیک ہے, اگریسو ہے نہیں ہے, کسی کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے, کسی کو نہیں ہے. تو اس طرح آپ جتنا زیادہ رہیں گے آپ کو اپنا فائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ ٹیم کے ساتھ رہتے ہیں نا, اس میں آپ کو پلینگ 11 بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس کو اوپر بھیجنا ہے, کس کو نیچے بھیجنا ہے, کس سے نیا بال کرانا ہے, کس سے پرانا کرانا ہے, کس اسپنر کو ڈالنا ہے, کس کو نہیں ڈالنا. ابھی آپ سیریز شروع ہونے سے پہلے اگر آپ تھوڑے دن پہلے آئیں گے, اس میں پھر آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ وہ اصل میں وہ مجھے لگتا ہے کہ ٹچ میں ہیں وہ, اور یہ لگتا ہے کہ یقیناً ٹچ میں ہوں گے پاکستان کے ٹچ میں سے. وہ دیکھیں فون پہ ٹچ میں نہیں, ساتھ رہ کے لڑکوں کے ساتھ گراؤنڈ میں, وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. موقع ہوتا ہے نا. وہ PSL سے پہلے کے آئے ہوئے تھے پاکستان, اس کے بعد ان کو ایک ذرا سی چھوٹا سا ایک بریدر تو چاہیے ہوتا. اس کی پرفارمنس سے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کپتان فارغ, آپ کی ٹیم سنیں, کوچ نہیں لگے, یہ عبوری کوچ لگے. چل کہاں بھی انٹرم کوچ نہیں, اب سن لیں نا, عاقب جاوید بھی یہی تھے. اب سن تو لیں. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیا طریقہ نکالا ہے نا, میں بھی اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ بندہ آپ اوتھینٹک لے کر آئیں. دیکھیں بات سنیں, پورا پوسٹ میری بات سنیں, تاکہ وہ اکاؤنٹیبل بھی ہو. یہ کہیں ہوتا ہے عبوری کوچ ووچ کا چکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. عبوری کوچ کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال آپ پاکستان کرکٹ بورڈ سے کریں. دیکھیں میں انہی لوگوں سے پوچھیں, دیکھیں بات سنیں, میں انہی لوگوں سے سوال کروں جو لوگ یہ رکھتے ہیں, ان لوگوں رکھتے ہیں, میرا انہی سے سوال ہے. عبوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں عبوری کا میں سمجھا دیتا ہوں. یعنی اب سن لیں, اب میری بات سن لیں. عبوری کوچ کا رکھنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری ورکنگ ہی نہیں ہے. نہیں ورکنگ نہ ہمارے پاس کوئی کام کرنے کے لیے آنا چاہتا ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, اسی لیے ہم عبوری کوچ رکھ لیتے ہیں. کیونکہ جب آپ کوچ رکھتے ہیں تو اس کے لیے اشتہار دینا ضروری ہے.
عبوری کوچ کے لیے اشتہار دینا اچھا ضروری ہے. سن لیں, یہ وجہ عاقب جاوید عبوری کوچ کیوں آئے؟ ہاں کیونکہ کوئی کوچ نہیں تھا تو انہوں نے کہا یار اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دو. کوچ تھے, جیسن گلیسپی تھے, چھوڑ گیری کر کرسچن تھے, چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے ان کو پورا ٹینور ہی نہیں ہونے دیا. وہ کچھ بھی, لیکن تو وہ کس کی چھوڑ کے غلطی چلے ہے؟ گئے. تو کس کی غلطی ہے؟ میری کم از کم نہیں ہے بھائی, مجھ پہ جو اتنا چیخ رہے ہو میری غلطی نہیں ہے بھائی. میں یہی تو بات کر رہا ہوں, جو یہ کام کر رہے ہیں, جو ان کو رکھ رہے ہیں, انہی کی غلطی ہے. ہاں ہمارے بورڈ کی غلطی ہے نا. چھوڑ کے تو کتنے لوگ کیوں چلے چھوڑ کے گئے؟ اتنا بڑا میڈیا مینیجر اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کا چلا گیا. اگر آپ کسی اب کا حال کیا ہو رہا ہے پاکستان سر, اگر کرکٹ آپ بورڈ کسی کے کا میڈیا ٹینور پورا نہیں ہونے دیں گے تو پھر آپ عبوری کوچ رکھیں گے. اور آپ نے عبوری کوچ رکھا, وہ عبوری کوچ سلیکٹر بھی تھے, سب کچھ تھے. وہ آئے تو سب نے بولا پتہ نہیں ہماری کرکٹ کہاں سے کہاں چلی گئی. اس کے بعد چیمپئن ٹرافی میں یہی عاقب جاوید صاحب جو عبوری کوچ تھے, انہوں نے جو لڑکے سیلیکٹ کیے, کیا ہوا اس کے بعد؟ نہ آپ کے پاس اوپنر, نہ آپ کے اسپنر. سن لیں, دور اسسٹنٹ کوچ کون تھا وہاں کا عبوری کوچ ٹیم کے ساتھ کون تھا؟ آپ کے اظہر محمود وغیرہ ہی تھے نا. تو جب آپ مینٹورز کو, جو ہماری 5 ٹیم کے جو مینٹورز ہیں, ان کو فارغ کر کے آپ اگر آپ ان کی سیلری کنٹینیو آپ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اظہر محمود کو کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اظہر محمود کو بھی ہٹا دیں, اظہر محمود کو بھی وہ چھوڑ دیں بھائی. تو اس کی اپریل تک کی تنخواہ دینی پڑے گی. نہیں تو پھر آپ دوسروں کو تو دے ہی رہے ہیں نا. اپریل تک کی تنخواہ کا مطلب کتنا ہے؟ جولائی کی تنخواہ, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, نہیں تو 10 مہینے کی تنخواہ دینی پڑے مینٹورز گی. کو نہیں دے رہے کیا؟ مینٹورز کو دیکھیں, مینٹورز ایک الگ گیم ہے نا. کیا مطلب سیلری تو جائے گی نا, جو رہ گئے سیلری تو جائے گی نا. 3 مہینے کا رہ گیا تھا بھائی. جو بھی ہے بھائی, سیلری تو ہے نا, 3 مہینے کی ہے نا. سیلری تو یار یہ آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں, پی سی بی کے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ نے میرے سے سوال کیا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ یہ مجھے نہ کہیں بھائی, نہیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ ان سے پوچھیں, ڈائریکٹ بولیں. دیکھیں آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ بتائے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب بتائیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہر چیز دیکھیں. آپ سب چیزیں کہہ تو رہے ہیں, اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر یہاں بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں نا, ہم چیزیں بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مطلب یہ کیوں بات کر رہے ہیں, ان کو بات نہیں کرنی چاہیے, یہ ان کو اس بات ٹاپک پہ بات نہیں کرنی چاہیے. بھائی ہر چیز پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے چیزوں کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں. اظہر محمود جو ہے وہ پاکستان میں تو ہوتے ہی نہیں ہے. پاکستان میں کیوں ہوں گے؟ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ اپنے ملک میں ہوتے ہیں جہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس. تو پھر میں پاکستان کے ساتھ ساتھ, پھر آپ اگر ان کو اپریل تک بنانا چاہ رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد کسی اور کو بنا دیں گے, تو آپ کے پاس پاکستان میں ہیڈ کوچز نہیں تھے, آپ ان کو بنا دیتے. جو 15-20 سال, عبد الرحمان جو ہے وہ کب سے یہاں کوچنگ کر رہے ہیں, وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کوچ, اسسٹنٹ کوچ بھی رہ چکے ہیں. پاکستان کے انڈر-19 کو انہوں نے, ٹھیک ہے, میچز جتوائے, سب کچھ کیا ہے. تو اگر وہ بندہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے, وہ ان کے انڈر میں کتنے پلیئر کام بھی کر چکے ہیں, تو بھائی آپ 5-6-7 مہینے کے ان کے لیے ان کو ہیڈ کوچ بنا دیں. کیوں نہیں بنا سکتے ہیڈ کوچ؟ میری سمجھ سے باہر ہے, اور نہ یہ چیز مجھے کبھی سمجھ آئے گی کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں آگے لاتے, آپ کیوں نہیں لے کے آتے. آپ ایسے بندے کو ہیڈ کوچ بنا دیتے ہیں جو پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے, پھر اب وہ جب نوکریاں ہمارے لوگوں کی ختم ہوتی ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں, تو پھر کیوں بناتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. اور جب میں اس قسم کی باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو بری لگ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. وہ بھائی میں کسی کا دشمن نہیں ہوں, میں سسٹم کی بات کرتا ہوں. جب یہ باتیں کرتا ہوں لوگ اب پرسنل لے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ اٹیک کرو. بھائی میں ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا کسی کو, میں سسٹم کی بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو بندہ پاکستان میں رہتا ہے اس کو آپ پوری اتھارٹی دیا کریں, پورے چانسز دیا کریں. اور یہ عبوری کا چکر یہ کہیں نہیں ہوتا بھائی, یہ کہیں نہیں ہوتا ہے. ہم ان چیزوں سے اپنی چیزوں کو خود خراب کریں. اب مجھے بات بتاؤ, اظہر محمود اپریل تک کام کریں گے, ٹھیک ہے, لڑکوں کو دیکھ لیا, چیزیں دیکھ لی, لڑکے ایڈجسٹ ان کے ساتھ ہونے لگ جائیں گے, 100 چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ اپریل کے بعد آپ ان کو آگے پیچھے کر کے چلو جی فارنر کوچ آ جائے, فلانا کوچ آ جائے, یہ آ جائے, پھر اس کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو بھائی ایسا کوچ لے کے آؤ, یا تو وہ تینوں فارمیٹ میں آپ کے ساتھ کام کرے, یا پھر ایسا لے کے آؤ کہ وہ آپ اگر اس کو 2-3-4 سال کے لیے رکھیں, 4 سال نہ بھی رکھیں, 2 سال رکھیں, اس کو کرنے دیں. آپ ملکی کوچ کے حق میں ہو, غیر ملکی کوچ کے حق میں؟ میں ملکی کوچ کے حق میں. مائک ہیسن کو بھی آپ میں باہر کے کوچ کے بالکل حق میں نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو اپنے پاکستان کی سسٹم کا, چیزیں کا, ان سائڈ چیزوں کا, سیاست کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پہلی چیز میں اس کے حق میں نہیں. دوسرا میں اس ملکی کوچ کے حق میں ہوں جو سیاستدان نہ ہو.
جو سیاسی بندہ نہ ہو. یہ اب آپ کیسے فیصلہ کریں؟ سیاسی سن لینا, سیاسی بندہ نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ پالیٹکس نہ کرتا ہو, وہ میرٹ پہ چیزیں لے کے چلتی ہو کہ بھائی کیا ہو گیا پاکستان میں, آپ نے کبھی دیکھا نہیں, زمانے سے چلتا آ رہا ہے, جو بھی آتا ہے کس طرح سلیکشن ہوتی ہے, کس طرح ٹیم بنتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں کیا یار, مطلب نظر آتی ہیں, زمانے سے دیکھ رہے ہیں, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ ایک لوکل کوچ کے حق میں, میں لوکل کوچ کے حق میں ہوں, تو نام تو آپ سے پوچھوں گا نہیں میں, کیونکہ وہ پھر ایک بات ہو جائے گی کہ ان کو فیور کر رہے ہیں. لیکن آپ مطلب مائک ہیسن بھی آپ کو پسند نہیں, مکی آرتھر بھی پسند نہیں, آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں مائک ایسن مجھے پسند نہیں, میرا دشمن. اور بھائی مجھے فارنر کوچ پسند ہی نہیں. یہ کیا آپ نے, اچھا سن لیں, آپ نے دنیا میں کام کرتے ہیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا, باہر جاتے ہیں سر آپ نے مجھ سے سوال کیا, آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو فارنر کوچ چاہیے, پسند ہے, یہ میں نے بولا نہیں ہے. کتنوں کو پسند ہے, کتنے کو نہیں ہے, میں نے وہ نہیں ہے. ابھی میں نے فٹ بال کی آپ سے بات کی, فٹ بال میں فارن لڑکے کھیل رہے ہیں. انگلینڈ کا لڑکا التمش کے پروگرام میں انٹرویو میں نے سنا تھا اس کا, وہ انگلینڈ میں رہتا ہے, پاکستان کی فٹ بال ٹیم سے کھیل رہا ہے. ابھی ویمن کے اندر بھی پاکستان کی فٹ بال ٹیم میں لڑکیاں کھیل رہی ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتی. تو بھائی اس چیز سے باہر نکلیں آپ. دیکھیں بات سنیں, اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ یوگنڈا کی ٹیم میں کسی باہر کی کنٹری کا آ کے کوئی پلیئر کھیل لے گا تو میں کبھی بھی شور نہیں مچاؤں گا. مجھے کوئی بولے گا نیپال کی ٹیم میں آ کے فلانے ملک کا لڑکا کھیل لے, مجھے کبھی بھی برا نہیں لگے گا, کیونکہ میں خود بھیجوں گا ان کو وہاں پہ, اچھے پلیئروں کو, اچھے کوچز کو میں خود بھیجوں گا وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ سسٹم تگڑا نہیں ہے, اب ٹیم تگڑی نہیں ہے. آپ ایکسپیرینس لڑکوں کو بھیجیں, ان کو تگڑا کریں. جس ملک کے اندر ویسی سسٹم سب کچھ ہے, کوچز کی بھرمار ہے, کوچ بھرے جا رہے ہیں ہم سسٹم کے اندر, آپ کے پاس پلیئر جی پلیئر ہے, ختم ہی نہیں ہو رہے بقول سب کے کہ پلیئر ہی پلیئر آئی جا رہے ہیں, کوچز آ رہے, تو پھر اپنے لوگوں کو کیوں نہیں موقع دیتے بھائی؟ تو جو نہیں دے رہے موقع ان کے سوال ہوتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ سے آپ سوال کر رہے ہیں. میں تو سب سے سوال کر رہا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, میں تو سب سے سوال کر رہا ہوں. اظہر محمود ویسے, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے ٹیسٹ کرکٹر, چلو یہ تو لوگ مانتے ہیں نا کہ میں ٹیسٹ پلیئر ہوں, 5 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں, شکر کریں اللہ نے مجھے ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی, تو بولتے ہیں یہ تو ٹیسٹ بھی نہیں کھیلا بھائی, 5 ٹیسٹ میچ آپ نے کھیلے, ایسی بات تھوڑی, ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی, ورنہ یہی سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار کیا ٹیسٹ کرکٹ بھی نہیں, کیا باتیں کر رہا ہے. ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی, ایز اے ٹیسٹ پلیئر کیا میں یہ باتیں نہیں کر سکتا, کیا میں چیزیں پوچھ نہیں سکتا؟ میں بھی اسی سسٹم میں کھیلا ہوں بھائی. ایز اے ٹیسٹ پلیئر مجھے بھی برا لگتا ہے, مجھے چیزیں بھی عجیب لگتی ہیں کہ یار چیزیں بہتر کیوں نہیں ہو رہی, ہونی چاہیے. دوسری کنٹریز کہاں چلی گئی, ہم ابھی سیاست میں لگے ہوئے, آج یہ کوچ, کل وہ کوچ, پرسوں وہ کپتان, ترسوں وہ ٹیم, ترسوں 11 ٹیم, 15 وہ ٹیم, پھر کپتان چینج, پھر کوچ چینج, پھر ہم کیا اسی طرف ہی لگے رہیں گے ہر ٹائم, یہی کام کرتے رہیں گے. بابر اعظم کی بات نہیں, بابر اعظم کی نہیں, وہ کون سا دن آئے گا جس دن ہم بہت سکون میں ہوں گے, کوئی 4 سال بعد جا کے ہم سے سوال ہوگا یا 5 سال بعد, یار کوچ چینج ہو گیا, کوچ کا ٹائم ختم ہو گیا. سنیں نا, ہم وہ کون سا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہم کون سا دن ہوگا بولیں گے یار کوچ کا 4 سال کا ٹائم ختم ہو گیا, آج اس کا آخری دن ہے, 4 سال اس نے کام کیا ہے, 4 سال یہ کپتان رہا, 4 سال یہ سلیکٹر رہا, وہ کون سا ٹائم آئے گا؟ ایسا ٹائم بھی تو دو نا بھائی, ہمیں آ جائے گا.